الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ پارہ نمبر 16 ہے، اور یہاں پر دیکھیے جو ہم نے پیچھے پارہ نمبر 15 جو کیے تھے 10 نمبر رکوع، اس کا ایک کنٹینیوشن آئے گا۔ حضرت خضر نے کہا، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ اب جو بچے کا بھی انہوں نے کہا لڑکے کو مار دیا، تو اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کوشچن کیے، تو وہی خضر کہہ رہے کہ میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آئندہ اعتراض کیا میں نے تو مجھے بالکل اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر یہ لوگ ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں سے کھانا مانگا۔ پہلے ریسٹورنٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے کھانا مانگا، اور اس وقت یہ تھا کہ دینا ضروری تھا کیونکہ نہ لانچ تھے نہ ریسٹورنٹ تھے۔ اب یہ ہوا کہ وہ بستی والوں نے منع کیا کہ نہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ یہاں ایک دیوار گرا جاتی تھی، یعنی کولیپس ہونے والی تھی، ایک دیوار انہوں نے دیکھی جو گرنے ہی والی تھی، تو حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے مزدوری لے سکتے تھے، مگر آپ نے مفت میں دیوار کو درست کر دیا۔ یہاں بھی ابھی دیکھیں کوشچن کر رہے ہیں۔ تب حضرت خضر نے تینوں باتوں کی تعبیر بتائی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ فرمایا، کشتی کو اس لیے نقصان پہنچایا کہ وہ اچھی تھی، اس میں کوئی نقص نہیں تھا، اور غریب ملاحوں کی تھی، جس کی وہ کشتی تھی وہ غریب لوگ تھے۔ ملک کا بادشاہ نئی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا۔ اب جتنی نئی کشتیاں نظر آتی تھی وہ کیا کر رہا تھا بادشاہ؟ اس کے اوپر حملہ کر کے اپنے پاس لے رہا تھا، تو اس کے لیے میں نے اس کشتی کو نقصان پہنچایا۔ رہا وہ لڑکے کا معاملہ جو تم نے کوشچن کیا تھا لڑکے کے بارے میں، جس کو میں نے قتل کیا، تو وہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو کفر میں مبتلا کر دیتا۔ اگر یہ بڑا ہوتا تو ماں باپ بھی شاید کافر بن جاتے۔ اللہ چاہیں گے تو اس کی جگہ ان کو نیک بچہ عطا فرمائے گا، تو اس لیے اس کو مار دیا گیا۔ اور جو میں نے دیوار بنائی وہ 2 یتیموں کی ملکیت میں تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ جمع تھا۔ وہ ایک نیک آدمی کے بیٹے تھے، تو دیکھیں باپ کی وجہ سے بھی بچوں کو بھی فائدے ہوتے، تو باپ نیک تھا، اس لیے وہ جو یتیم تھے ان کی جو خزانے چھپے ہوئے تھے ان کو بچانے کے لیے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ یتیم بڑے ہو کر اپنا خزانہ بھی نکال لیں گے۔ اور ان میں سے کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کی مرضی سے تھا۔ اللہ نے مجھے آرڈر دیا تھا، اس کے لیے میں نے یہ سارے کام کیا۔ رکوع نمبر 11 ہے، آیہ نمبر 83 سے لے کے 101 تک، جس میں ذوالقرنین کے واقعے کے بارے میں آتا ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ یوں ہے کہ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی عطا فرمائی۔ بادشاہ تھا یہ ذوالقرنین، اور ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کیے۔ وہ دوسرے ملک فتح کرنے کے سلسلے میں ایک مہم پر نکلے، کیونکہ فتح کرنے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جانا ہوتا ہے نا، تو اس طرح وہ نکلے۔ وہ انتہائی مشرق میں پہنچے، ایسٹ میں، جہاں انہیں ایسا محسوس ہوا کہ سورج ایک دلدل میں ڈوب رہا ہے، ایسی جگہ تھی کوئی۔ انہوں نے وہاں ایک قوم پائی۔ ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ جو ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اس کے لیے ہم بڑی آسانی کا حکم دیں گے۔ تو یہ دعویٰ کا کام کرنے گئے تھے کہ دیکھیں اگر اچھے کام کریں گے، ایمان لائیں گے تو پھر آسانیاں ہوں گی، اور ظالموں کو سزا دیں گے۔ پھر وہ ایک مغرب مہم پر روانہ ہوا، ویسٹ سائڈ۔ وہ لوگ بالکل کھلے میدان میں زندگی بسر کرتے تھے۔
پھر وہ ایک اور مہم پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کی دیواروں کے درمیان پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم آباد ہے جس کی زبان کوئی نہیں سمجھتا، الگ عجیب زبان تھی۔ اس قوم نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس ملک میں آ کر فساد مچاتے، ان کے ملک میں آتے اور فساد کرتے رہتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک رکاوٹ بنا دے، ایک کوئی ایسی دیوار حائل کر دے کہ وہ یہاں پر آئے ہی نہیں؟ یاجوج ماجوج قیامت کے پہلے باہر آ جائیں گے، ابھی تو یہاں پر ہے دنیا میں، لیکن کسی نے ابھی تک معلوم نہیں کیا، ڈسکور نہیں کیا کہ کہاں پر ہے۔ یہ قیامت کے تھوڑے دن پہلے باہر آ جائیں گے۔ تو وہی یہ یاجوج ماجوج ہے، آج بھی موجود ہے۔ دیکھیں زمین کی چیزیں ہم نہیں معلوم کر سکے، تو پھر سمندروں کی اور آسمانوں کی کہاں ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ جو قوم تھی کہنے لگی کچھ تو ایسے رکاوٹ بنا دے تاکہ یہ ہمارے طرف نہ آئے اور یہ جو فساد مچاتے فساد نہ مچائیں۔ اس غرض سے ہم آپ کو ٹیکس بھی دینے کو تیار ہیں، ہم کچھ دے دیں گے، آپ ہماری مدد کریں۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھے ٹیکس کی ضرورت نہیں، مجھے جو اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، بس ایک کام کرو، اپنی جو بدنی طاقت ہے اس سے میری مدد کرو، یعنی فزیکلی میری کچھ مدد کرو، مزدوری کرو میرے ساتھ۔ پھر ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کی دیوار بنا دی، لوہا اس کے اوپر پھر تانبا پگھلا کے اوپر سے کور کیا گیا۔ اب ایسی دیوار بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ سوراخ کر سکتے تھے۔ ابھی بھی وہ دیوار موجود ہے، لیکن نہیں معلوم ہمیں کہ اس میں وہ سوراخ کر کے یا توڑ کے باہر نہیں آ سکتے، صرف قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ وہ بھی توڑ کے آ جائیں گے۔ ذوالقرنین نے کہا، جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ڈھا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور جس روز قیامت آئے گی تو ان کو چھوڑ دیں گے اور زمین پر یہ لوگ پھیل جائیں گے، ہر چیز یہ لوگ کھانے لگیں گے، جو دکھے گا وہ کھانا شروع کریں گے، پورے کے پورے سمندر کی جو پانی وغیرہ جو ہے نا وہ بھی یہ لوگ پی لیں گے۔ سمندروں کی لہروں کی طرح ان قوموں میں سے ایک قوم دوسری قوم کے درمیان گتھم گتھا ہو جائیں گی، اتنے سارے لوگ ہیں وہ لوگ، ابھی نہیں پتہ کہاں پر ہے تو صحیح ابھی بھی ہے۔ پھر سور پھونکا جائے گا اور ساری قوموں کی بھیڑ اکٹھی ہو جائے گی، جن کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے تھے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ تو ابھی جاگو، غفلت کے پردے ڈال کے نہیں بیٹھو آنکھوں پہ، دیکھو حقیقت کو، اور کیا اللہ کہہ رہا ہے اس کو جانو۔ سورہ کہف کا لاسٹ رکو ہے، رکو نمبر 12، آیت نمبر 102 سے لے کے 110 تک، جس میں مشرک کے تمام اعمال بیکار ہے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ کیا کافروں کا خیال ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر اوروں کو اپنا کارساز یا حمایتی بنائیں؟ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، ان کے لیے جہنم ریڈی ہے، کتنا ٹیمپریچر کس کو دینا ہے وہ بھی ریڈی ہے، کہ کتنا کس میں رہنا ہے، کون کہاں رہنے والا ہے، کتنی ہیٹ ہوگی۔ یاد رکھو، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی تمام دوڑ دھوپ، تمام کوششیں سیدھے راستے سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے، جو ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے، کیا غلط کر رہے ہیں، ان کے تمام اعمال بیکار ہوں گے۔ اس لیے قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی بھی وزن نہیں قائم کیا جائے گا۔ وزن کس کا ہوتا ہے؟ اگر دوسرے ترازو میں کچھ اور ہو تو وزن کریں نا، اگر دوسرے ترازو میں کچھ وزن ہی نہیں تو پھر وزن کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ پتہ ہے کون سا ہیوی ہے۔ تو قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو بات آئی ہے کہ ان کے دنیا کی دوڑ دھوپ اور وہ سمجھ رہے کہ اچھے کام کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ بھی علماء نے کہا کہ جیسے دین میں بدعتی کام شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دین کا کام ہے، اچھا کام ہے، اور اس کو کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ بدعتی جو کام ہے، بدعت جو ایجاد کرتے ہیں، تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، الٹا اس کی سزا ہوگی۔ وہ اچھا سمجھ رہے لیکن وہ اچھا نہیں ہے۔ پھر اور کیا چیز آتی ہے؟ کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے کوئی، لیکن نیت کیا ہے اس کی؟
दिखावा करना, शोइंग ऑफ या शोहरत हासिल करना, मेरा नाम हो, मेरा नेम उस बिल्डिंग के ऊपर लग जाए, जो मस्जिद में मैंने पैसे दिया हो या कहीं दीनी इदारे में दिया हो तो वहाँ पर मेरा नेम आना चाहिए, नाम आना चाहिए लिखा हुआ, ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग नाम देखे हो। कौन देखता है? किसी की नज़र भी नहीं जाती। तो शोहरत का उसने काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन शोहरत के लिए, या सिर्फ खुद अपने लिए फ़ायदा हासिल करने के लिए कुछ नियत थी कि इससे मुझे कुछ बेनिफिट होगा, या ईमान नहीं लाया उसने, काम अच्छे अच्छे किए, बड़े बड़े काम किए, लेकिन ईमान नहीं था, अल्लाह पे ईमान नहीं है, और अल्लाह की आयतों का इनकार किया उसने, और रसूलों का उसने मजाक उड़ाया होगा, तो इनके सारे अच्छे भी अमाल होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे, उसका कोई वज़न नहीं किया जाएगा। और उनके मुकाबिल जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस की मेहमानी होगी। याद रखो, अगर तमाम समंदर सियाही बन जाए, इंक बन जाए, तो उनकी सियाहियाँ ख़त्म हो जाए, इंक तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी, मगर मेरे रब के कलिमात पूरे न लिखे जा सकेंगे। इतने कलिमात हैं मेरे रब के। और आगे फरमाया, आप ऐलान कर दे कि मैं तुम जैसा ही बशर हूँ, इंसान ही हूँ। आज कुछ लोग कहते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं है, वो नूर है, इस तरह से बात करते। उनके लिए ये आयत ही काफ़ी है कि उन्होंने खुद कहा कि मैं एक बशर हूँ, मैं एक इंसान ही हूँ, तुम जैसा ही इंसान हूँ। और साथ ये भी दलील है उन लोगों के लिए जो कहते हैं नूर हैं। तो कुफ़ार जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और पहले रसूलों को मानते क्यों नहीं थे? उनका ये कहना था ये तो इंसान है, तो हम क्यों उसकी सुने, हाँ, ये तो फरिश्ता नहीं है। तो आज क्या प्रॉब्लम है? आज लोग कहते हैं इंसान नहीं है, ये नूर है, हैं? तो ये सारी चीज़ें याद रखें, उनके लिए दलील है ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान ही थे, लेकिन फ़र्क क्या है? मगर मुझ पर वही नाजिल होती है। उन्होंने कहा ये फ़र्क है मुझ में और तुम में। तुम सबका माबूद वो एक माबूद है जो अपने रब की मुलाकात की आरज़ू रखता है। उसे चाहिए कि अच्छे अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को भी शरीक न ठहराए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पर सूरह कहफ हमारी मुकम्मल हो गई। ओके, सूरह मरियम सूरह नंबर ये आती है 19 और इसमें 6 रुकू हैं और 98 आयत आते हैं। मरियम अलैहिस्सलाम का नाम, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा उनका नाम आता है। और इस सूरत में चूँकि मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र है, इसलिए इसका नाम सूरह मरियम दिया गया है। तो इसमें माँ बेटे का भी ज़िक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम का, और उनके बारे में ईसाइयों के जो गलत अकायद हैं उसकी तरदीद की गई है और उनकी इस्लाह भी की गई है। सिर्फ तरदीद नहीं की गई है बल्कि उनकी इस्लाह की गई है। और इस सूरत का जो ख़ास मौजू है वो क्या है? जो गलत अकायद है उनकी इस्लाह करना, और साथ साथ याह्या अलैहिस्सलाम की विलादत का भी ज़िक्र है, क्योंकि उनकी भी जो विलादत हुई थी वो खिलाफ मामूल थी। उनकी जो माँ थी वो बांझ थी और याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो दोनों की भी अगर देखा जाए, ईसा अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम, तो ये गैर मामूली तौर पे विलादत हुई है। चलिए शुरू करते हैं। रुकू नंबर 1 है, आया नंबर 1 से लेके 15 तक, जिसमें हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के मौजज़ाना पैदाइश के बारे में। इस सूरत का आगाज़ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उस दुआ से होता है जो उन्होंने अपने बुढ़ापे में और बीवी के बांझ होने के बावजूद एक वारिस की जो दुआ की थी, बच्चे के लिए दुआ की थी, उससे शुरू होती है ये सूरा, जो ख़ानदान याकूब का जानशीन हो। तो इसलिए उन्होंने दुआ की थी और ये दुआ कबूल की गई। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाकर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी भी दी। उनको कहा कि उसका नाम याह्या होगा, यानी अल्लाह ने खुद नाम याह्या रख दिया था। और इस सूरत के वाक़ियात में ये बतलाया गया है, जो भी वाक़ियात आएंगे उसमें ये बताया गया है कि इनमें से कोई भी खुदा नहीं था, इला कोई नहीं, और न ही खुदा का कोई बेटा है, बल्कि सब इंसान थे और अल्लाह के पैगंबर थे। फिर रुकू नंबर 2 है, आया नंबर 16 से लेके 40 तक डायरेक्ट।
اس میں حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا کچھ واقعہ آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے۔ مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ جوان ہوئی تو فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا، جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو مریم علیہ السلام ڈر گئی، کہنے لگی اگر تجھ میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا میں فرشتہ ہوں اور تجھے بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا مجھے آج تک کسی انسان نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں کہ مجھے کوئی بیٹا ہو۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ کے حکم سے آپ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ظاہری اسباب کے بغیر ہوگا وہ، اور وہ اللہ کا ایک نشان ہوگا، سب کے لیے ایک نشانی ہوگی۔ پھر بچہ پیدا ہوا۔ مریم علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا کیونکہ اب ٹینشن میں آ گئی کہ اب قوم کے لوگ کیا کہیں گے۔ تو کہنے لگی کاش مجھے پہلے ہی موت آ جاتی کہ یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، کیونکہ انہیں اب لوگوں کے طعنوں کا خوف ہو گیا کہ میں کیسے منہ دکھاؤں، کیا پوچھیں گے مجھے۔ ارشاد ہوا غم نہ کر، کھا پی اور اللہ کے لیے خاموش رہنے کی نظر مان لیں، کیونکہ پہلے جو تھی قوم اس میں روزہ جو ہوتا تھا وہ چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ شکر ہے ہمارے لیے چپ کا روزہ نہیں تو ہم کیسے رہتے پتہ نہیں۔ تو چپ کا روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا کہ تم خاموش رہو اور خاموش رہنے کی نظر مانو، تاکہ ایک بار انسان خاموش ہو جائے تو کوشچن زیادہ کوئی کرتا نہیں، اور پھر وہ زیادہ جتنے کوشچن ہوں گے اتنے فتنے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگوں نے جب مریم علیہ السلام کی گود میں بچہ دیکھا تو پھر وہ طعنہ دینا شروع کر دیے، تیرا خاندان ایسا نہ تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، سب کے بارے میں بولنا شروع کر دیا۔ مریم علیہ السلام نے کیا کیا، بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خود جواب دے گا تمہیں، تم جو سوال کرنے۔ تو قوم نے کہا کہ گود کا جو بچہ وہ کیسے بولے گا، اسے تو بولنے نہیں آتا ہے۔ پھر بچہ خود بول اٹھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بولے۔ یہ بھی ایک بڑا معجزہ تھا ان کے لیے، انہوں نے یہ معجزہ دیکھے بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو گود میں تھے، گود کے بچے، نیو بورن چائلڈ، وہ بات کر رہے ہیں اور نارمل بات نہیں کر رہے تھے، بڑے لوگوں کی طرح بات کر رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور نبی بھی بنایا، اور مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی شخصیت۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوئے۔ وہ مریم کے ہاں غیر معمولی طور پر پیدا ہوئے، بغیر باپ کے۔ تم نے ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بیٹا بنانے سے پاک ہے۔ اور یاد رکھو سیدھا راستہ یہی ہے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، سب اسی کی عبادت کرو اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر رکو نمبر 3 ہے آیا نمبر 41 سے لے کے 50 تک، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے چند واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس رکوع میں فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے والد کو توحید کا درس دیا، کس طرح انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ سچے نبی تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا ابا جان، جو سنتے اور دیکھتے نہیں اور تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ تو بت ہے، ان کو نہ بولنے آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، تو یہ تمہاری دعا کیسے قبول کریں گے؟ میرے پاس ایسا علم ہے جس کا تمہیں بھی علم نہیں۔ ان کے والد صاحب کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میری پیروی کرو تاکہ میں سیدھا راستہ دکھاؤں، اور شیطان کی پوجا نہیں کرو، اس کی پیروی نہ کرو۔ مجھے خطرہ ہے کہ تم شرک کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بناؤ گے، کیونکہ جو بھی شرک کرے گا وہ عذاب
کے اندر آنے والا ہے، گھیرے جانے والا ہے۔ تو باپ نے کہا ابراہیم ان حرکتوں سے باز آ جا۔ الٹا جو باپ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو پتھر مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا۔ یعنی خود کا باپ اس طرح بات کر رہا ہے۔ اتنی ان کے دلوں میں بت کی محبت وسیع رچی ہوئی تھی کہ اپنے بچے کو تک انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ ہلاک کر دوں گا، تجھے پتھر مار کے ہلاک کروں گا۔ ذرا بھی انہوں نے ہمدردی نہیں دکھائی، اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا، یعنی گھر سے ہکال دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تمہیں آخری سلام، گڈ بائی کر رہے تھے، ہاں میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، میں دعا کروں گا تمہارے لیے مغفرت کی۔ اب انہوں نے جو دعا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دعا کروں گا، پرومس کیا تھا، اس لیے انہوں نے دعا کی، ورنہ کوئی بھی ہو کافر اگر کسی کا باپ ہے ماں ہے تو ان کے لیے دعا نہیں کی جائے گی۔ لیکن بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے میرا باپ، تو پھر انہوں نے معافی بھی مانگی۔ میں تمہارے مشرکانہ عقیدے سے بیزار ہوں، کیونکہ بچپن سے دیکھ رہے تھے بتوں کی پرستش۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب سے نوازا۔ باپ نہیں تو کیا ہوا، بچہ ایسا مل گیا نیک، اسحاق، اور اسحاق کے جو بچے تھے اس میں سے ایک یعقوب علیہ السلام، انہیں نبوت بھی عطا کی۔ یعنی کتنے دیکھے درجات، اپنی بہت سی رحمتیں عطا کی اور ان کا ذکر خیر بلند کیا۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر یہ میجر ریلیجنز میں آج بھی لوگ لیتے ہیں، اور سب مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پروفٹ تھے، رسول تھے۔ پھر رکو نمبر 4 ہے، آیا نمبر 51 سے لے کے 65 تک، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت ادریس علیہ السلام وغیرہ کے بارے میں بھی ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ چنے ہوئے رسول تھے اور نبی بھی تھے، رسول پلس نبی۔ رسول جو نئی کتاب لے کے آتا ہے، نبی جو پرانی جو پہلے جو رسول رہتے ان کی اتباع میں وہ کتاب کنٹینیو کی جاتی، تو دونوں تھے وہ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کلام کیا، بات کی ڈائریکٹ، اتنا شرف ان کو حاصل ہوا کہ ڈائریکٹ انہوں نے اللہ سے بات کی، اور اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں ہارون علیہ السلام بھائی نبی بھی عطا کیے، کیونکہ ان کے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی تھے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ کہ وعدے کے سچے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام جو وعدہ کرتے تھے اس کے سچے تھے، وہ گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیتے تھے، وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ پھر آگے فرمایا ادریس علیہ السلام بھی سچے پیغمبر تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ سب آدم، نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے۔ یہ سارے جو نبی رسول تھے یہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ کی آیات کو سن کر روتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے۔ ان کے بعد ان کے برے جانشین آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی، یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پڑھے تو وقت پہ نہیں، یا تو ڈنڈی مار دیتے ہیں، جلدی جلدی کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے چلنے لگے۔ ہاں، توبہ کرنے والے اور اچھے نیک کام کرنے والے جنت کے مستحق ہوں گے، اور ہمیشہ سدا بہار جنت میں وہ رہیں گے، جس کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں سے کر رکھا ہے، تو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس جنت کے وارث ہمارے کون ہوں گے؟ پرہیزگار بندے، جو اللہ کے پرہیزگار متقی بندے ہیں وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ پھر رکو نمبر 5 ہے، آیا نمبر 66 سے لے کے 82 تک، جس میں آخرت کا انکار کرنے والوں کی بہکی باتوں کے بارے میں ہے۔ آخرت کے منکر کہتے ہیں کہ کیا میں مرنے کے بعد پھر زندہ کر لیا جاؤں گا؟
یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پاؤڈر ہو جاؤں، ریزہ ریزہ چوڑا چوڑا ہو جاؤں اور پھر زندہ کر لیا جاؤں؟ فرمایا کہ اس کو یاد نہیں کہ جب یہ کچھ نہ تھا تو ہم نے اسے پیدا کیا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے کئی سال پہلے وہ تھا کدھر، لیکن اللہ نے پیدا کیا نا۔ اور قیامت کے دن ہم ان آخرت کے انکار کرنے والوں کو اور ان کے پیشوا شیطانوں کو جہنم کے گرد لا کر ان کے گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ سوچے کتنی ذلت ہوگی، ایک تو ایک انسان ایسے ہی گر جاتا ہے، لیکن گھٹنوں کے بل گھسیٹتے گھسیٹتے کوئی جائے تو اور ذلت کی بات ہوتی ہے۔ تو ان کو گھٹنوں کے بل گرا دیا جائے گا، پھر ان کو درجہ بدرجہ جہنم میں جھونک دیں گے، مگر پرہیزگار اس سے بچا لیے جائیں گے، ان کو نہیں اس طرح کیا جائے گا، ان کو ذلیل نہیں کیا جائے گا، اور ظالم جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ منکرین آخرت ایمان والوں پر تنقید کرتے تھے، کرٹیسائز کرتے تھے اس دنیا میں، کہ دیکھو دنیا میں شان و شوکت میں کون بڑا ہوا، اس طرح سے وہ لوگ کوشچن کرتے تھے کہ تم دیکھو غریب اور ہم دیکھو ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو دیکھو کون زیادہ بڑا ہے، کون شان و شوکت میں بڑا ہے۔ فرمایا ان کو بتا دو جو ایسی باتیں کرتے ہیں بہکی بہکی، ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، اول تو تم دنیا میں عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور اگر بچ بھی گئے سپوز کہ تم کوئی اس دنیا میں عذاب نہیں بھی ملا تو قیامت کے دن پکڑ لیے جاؤ گے، تمہاری پکڑ قیامت کے دن ہوگی اور وہ بھاری پکڑ ہوگی۔ البتہ ایمان والوں کی نیکیاں آخرت میں کام آئے گی۔ آخرت کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں مال اور اولاد سے نوازے جاتے رہیں گے۔ ان کی غلط فہمیاں ہیں کہ یہ سوچ رہے ہیں لوگ۔ فرمایا جن کا ذکر یہ لوگ کر رہے ہیں، مال دولت یہ سب اور اولادیں، ان کے وارث تو ہم ہوں گے، ایک دن یہ لوگ بھی ختم ہونے والے، باقی کیا بچے گا، لاسٹ میں تو اللہ کا ہی سب کچھ ہے، اور ان کو تنہا اکیلے ہمارے پاس آنا ہوگا۔ ان کے جو خود ساختہ معبود ہیں آخرت میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ پھر سورہ مریم کا لاسٹ رکوع ہے، رکوع نمبر 6 آیت نمبر 83 سے لے کے 98 تک، جس میں بتایا گیا کہ نہ کوئی اللہ کا شریک ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ شیاطین کافروں کو انکار آخرت پر اکسا رہے، شیطان اکساتے رہتے ہیں، اس کو بولتے رہتے کہ یہ آخرت ہے ہی نہیں، اس کا انکار کر دو، اللہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ہم نے ان کی گنتی کر لی ہے، کون کیا بول رہا ہے سب لکھا گیا ہے۔ مجرموں کو پیاسے جہنم کی طرف ہانک کر لایا جائے گا، یعنی بالکل وہ تھرسٹی رہیں گے، پیاسے رہیں گے، اور ان کو گھسیٹ کے ہانک کے لے جایا جائے گا، جیسے گائے بکریوں کو لے جاتے ہیں نا۔ ان ظالموں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی ہے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں رحمان یعنی اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ یہ اتنی سخت بیہودہ بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائے، لیکن ہم یہ باتیں سن کے بھی، وہ لوگ جب بولتے بھی ہیں ہماری اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان کو کچھ جواب دے سکیں۔ یہ اتنی بڑی بات وہ لوگ کرتے ہیں، ایک گالی کے طور پہ ہوتا ہے کہ کسی نے اگر ایسا کہا کہ اللہ نعوذ باللہ بیٹا رکھتا ہے، سنو اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، زمین اور آسمان میں سب اس کے بندے ہیں، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں کبھی کبھی ہم دین کا کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب ہمارے الٹا خلاف ہو گئے، ہمارے گھر والے خلاف ہو گئے، رشتہ دار خلاف ہو گئے، کیونکہ ہم دین کا کام کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ ہی ان کے دلوں میں پیار ڈال دے، محبت ڈال دے، یہ بھی ہوتا ہے کبھی۔ تو ایمان کے ساتھ اچھے اعمال بھی شرط ہے، یہ اگر کریں گے تو پھر انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت بیٹھ جائے گی۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد
ایمان والوں کو خوشخبری دینا ہے اور ہٹ دھرم جھگڑالو لوگوں کو ڈرانا ہے، جو نہیں مانتے اس کو ڈرانا ہے۔ ہٹ دھرم جو لوگ ہیں وہ غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کی، بہت ساری قومیں، ان کو پتہ بھی ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں آتے جاتے کھڈرات ان کے، تو کتنی ہی ہم نے بستیاں ایسی ہلاک کر دی جن کا آج نہ کہیں نشان ملتا ہے، نہ ان کی کوئی بھنک، کوئی آہٹ وہ سن سکتے ہیں۔ کہاں گئے اتنے تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کی آوازیں کہاں گئی، کہاں مٹی؟ تو یہاں پر ہم نے سورہ مریم کمپلیٹ کر دی ہے الحمدللہ۔ اب سورہ طٰہٰ، یہ 20 نمبر سورہ آتی ہے، اس میں 8 رکوع ہے اور آیات 135 آتے ہیں۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کا مطلب ہمیں نہیں پتہ، واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن اس کا بتایا نہیں گیا، اس لیے ایز اٹ از ہم کہیں گے کہ یہ طٰہٰ ایک حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اور پہلی آیت طٰہٰ آتی ہے، اس لیے اس سورت کا نام پہچان کے لیے طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں سورہ مریم کے بعد ہی نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں نزولی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ سورہ مریم کے بعد، اور ایون ریسائٹیشن میں بھی یا کتاب میں بھی، ہمارے جو مصحف ہے اس میں بھی اسی سیریز میں آتی ہیں قرأت میں۔ اس وقت یہ جو نازل ہوئی، اس وقت بہت لوگ دین کے دشمن بن گئے تھے، بہت کٹھر دشمنی ہو گئی تھی، کیونکہ دین کا کام چل رہا تھا۔ اس صورت میں اول سے آخر تک تسلی کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کوئی غم نہ کرے، دیکھیں ایسا ایسا ہوا، ایسا ہوتے رہے گا، تو ان کو تسلی دی گئی ہے، اور مختلف عقائد و اعمال بھی ذکر کیے گئے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیا نمبر 1 سے لے کے 24 تک، جس میں قرآن کا نزول اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں آتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب اس لیے نہیں اتاری کہ آپ مشقت میں پڑیں، یعنی یہ اس لیے نہیں اتاری کہ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے آپ ان کو زبردستی منوا کر چھوڑے، یہ مشقت میں آپ کو نہیں ڈالا گیا، یہ تو صرف یاد دہانی ہے تاکہ جس کے دل میں اللہ کا کچھ خوف ہو وہ اسے سن کر ہوش میں آ جائے۔ یہ کتاب آسمانوں اور زمین کے خالق کی اتاری ہوئی ہے، کسی انسان نے نہیں اتاری، بلکہ اللہ وہ خالق ہے، اسی نے اتاری، اسی نے نازل کی۔ وہ کون ہے؟ جو ہر شے کا مالک ہے، اور وہ کھلی اور چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، اچھے ناموں والا ہے، اس نے یہ کتاب اتاری ہے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کی وضاحت کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں دیکھا جائے تو کمزوری تھے، اتنی پاور نہیں تھی، اس کے باوجود بھی فرعونیوں پر اللہ کے اذن سے وہ غالب آ گئے تھے۔ بالکل اسی طرح یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بالآخر آپ ہی غالب آنے والے ہیں، آپ غم نہ کریں۔ اب یہ سورہ بھی اتری تھی کب؟ جب بہت زیادہ مخالفت ہو رہی تھی، تو اب بتایا جا رہا ہے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کمزور تھے فرعون کے بنسبت، تو وہ اس وقت غالب آئے، تو آگے آپ بھی آنے والے ہیں، اور ان کے مخالفین مغلوب ہوں گے، جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں وہ مغلوب ہونے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلامی تھا اس کے بارے میں بھی آتا ہے، حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے کہا میری عبادت کرو، اور قیامت پر ایمان لاؤ کہ اس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، جو کچھ کرے گا اس کا بدلہ اسے قیامت کے دن ملنے ہی والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے ملے، ایک تو عصا جو وہ لیتے تھے اور زمین پہ پھینکتے تھے تو اللہ کے حکم سے کیا ہوتا تھا؟ سانپ بنتا تھا،
ڈنڈا جیسا تھا، لکڑی جیسی، تو وہ سانپ بن جاتا. اور دوسرا ان کو یہ ملا تھا ید بیدا. ید کا مطلب ہے ہاتھ، بیدا سفید. تو جب وہ بغل کے اندر ہاتھ ڈالتے اور باہر نکالتے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا. یہ 2 معجزے دیے گئے. پھر رکو نمبر 2 ہے آیت نمبر 24 سے لے کے 54 تک، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دربار میں جب گئے تھے تو کیا ہوا تھا اس کے بارے میں آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس عظیم مشن کی آسانی کے لیے شرح صدر کی دعا مانگی. کون سی ہے؟ جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہ دعا انہوں نے کی کہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے امور کو آسان کر دے تاکہ وہ میری بات صحیح سمجھ سکے. اور زبان ان کی جو تھی، کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا ہکلاتے تھے، لیکن یہ دعا پڑھنے کے بعد وہ گرہ کھل جاتی تھی ان کی. تو انہوں نے یہ دعا بھی کی، اور ساتھ ساتھ آسانی کے لیے اور کیا کیا، ہارون علیہ السلام کو بطور مددگار پیغمبر بھیجنے کے لیے اللہ سے کہا کہ میرا ایک مددگار، میرا بھائی بھیج دینا. یہ درخواست کی تاکہ میرا مشن آسان ہو جائے. اور فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تم پر ہمارے پہلے بہت سے انعامات ہوئے ہیں. اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اور بھی یاد کرو کہ میں نے کتنے کتنے انعامات تم پر کیے ہیں. تم جب پیدا ہوئے تھے، فرعونی بنی اسرائیل کے جو بچے تھے ان کو قتل کر رہے تھے. فرعون کیا کرتا تھا، 1 سال کے بچوں کو قتل کرتا تھا، نیکسٹ والے بچوں کو چھوڑ دیتا تھا. اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت وہ قتل کا سال تھا، تو اس سے بھی اللہ نے نجات دی. اور پھر اور کیا کیا، ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ بچے کو صندوق میں ڈال دے اور دریا میں اس کو بہا دے. کیونکہ یہ ایک اللہ کی پلاننگ تھی کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بچایا جائے. تو انہوں نے یہی کام کیا جو اللہ نے ان کے اندر یہ بات ڈال دی تھی والدہ کے، موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے. تو انہوں نے کیا کیا، صندوق میں ڈال کے ان کو وہ دریا میں بہا دیا. پھر لاسٹ میں پھر وہ آخر میں وہ فرعون کے ہی گھر کے قریب پہنچے، اور پھر وہ کسی نہ کسی طرح ان کو نکال دیا گیا اور ان کے گھر میں پل رہے تھے. ایسی تدبیر فرمائی کہ تمہیں تمہارے دشمن اور اپنے دشمن کے گھر میں پالا. وہیں پہ پل رہے تھے، دشمن کے گھر میں ہی پلے. فرعون کے دل میں تمہاری محبت ڈالی. خود ایسے بچے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ اگر کوئی دیکھتا تو بھی ان سے پیار کرتا، اتنی معصوم ان کا چہرہ تھا. تو وہ ایون فرعون اتنا جلاد ہونے کے باوجود اس کے دل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی محبت آ گئی. کہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہر ایک کا دل ہوتا ہے نا، اللہ چاہے تو کسی کے دل میں ہماری محبت ڈال دے. پھر تمہیں ماں کی طرف لوٹا دیا. اب ہوا یہ کہ کئی دائیوں کو بلایا گیا دودھ پلانے کے لیے کیونکہ چھوٹے بچے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینے سے انکار کر دیا. کسی دائی کا انہوں نے دودھ نہیں پیا. تو پھر بہن نے کیا کیا، بہن کو سب پتہ تھا کہ کہاں بھائی ہے، کہاں تک پہنچا ہے. تو بہن نے پھر ان فرعونیوں سے کہا کہ میں ایک گھر بتاؤں جو اس کی خیر خواہی کے ساتھ اس کو دودھ پلائے گی اور اس کی پرورش کرے گی. تو فرعونی جو تھے وہ اس بہن کے ساتھ چلے گئے اس گھر میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے پاس چلے گئے اور دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پی رہے ہیں. تو پھر انہوں نے معاملہ طے کیا کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے اس کو ہم اجرت دیں گے اور اجرت پہ یہ دودھ پلائے گی. حالانکہ ان کو نہیں پتہ تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں. تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا گیا اپنے ماں کے پاس. تو یہ سب اللہ کی پلاننگ سے ہوا. پھر اور کیا اللہ نے ان کے لیے کیا تھا، اور کیا انعامات تھے. تم نے جوان ہو کر ایک شخص کو مار ڈالا تھا. اب اسرائیل کا ایک آدمی اور فرعونی کا ایک آدمی دونوں میں جھگڑے ہو گئے. تو غلطی سے موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کو مار دیا، ایک ڈھونسا مار دیا. حالانکہ ان کا انٹینشن اس کو ختم کرنا نہیں تھا بلکہ غلطی سے ہو گیا.
تو پھر انہوں نے مار دیا، تو پھر اس سے بھی اللہ نے بچا لیا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں نجات دی اس غم سے۔ اب فرعون کے پاس تم جاؤ، آرڈر آ گیا ہے کہ اب جاؤ تم فرعون کے پاس۔ کیوں؟ دعویٰ کرنے کے لیے۔ اس سے نرمی کے ساتھ سمجھاؤ، یعنی اتنا جو جلاد انسان تھا فرعون، اس کے پاس بھی نرمی سے بات کرنے کہا گیا، اور اسے کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول مان لے، کہ موسیٰ علیہ السلام رسول ہے، اس بات کو وہ مان لے فرعون، اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دے، کیونکہ غلام بنائے ہوئے تھے یہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس چلے گئے اور اسے بتائے کہ میرا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب یہ فرعون جو تھا وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو فرعون نے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہی انہوں نے جو دلیلیں تھی دی کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا۔ کیا فرعون نے بچھونا بنایا ہے؟ پھر آسمان سے بارش برسایا، پھر مختلف اقسام کے پیداوار پانی کے ذریعے نکالے۔ وہی سب کو موت دے گا، کسی کے ہاتھ میں موت نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ میں موت ہے، اور پھر اسی مٹی سے سب کو زندہ کر کے نکالا جائے گا، وہ ہے ہمارا رب۔ تو یہ دلیل دی ہے انہوں نے۔ رکو نمبر 3 ہے آیت نمبر 55 سے لے کے 76 تک، جس میں جادو کی شکست ہوتی ہے اور جادوگروں کا ایمان، اس کے بارے میں آتا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، ان سے کہنے لگا کہ تم جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے تھے، عصا اور ید بیضا وغیرہ، تو ان کو دیکھ کر، ان معجزات کو دیکھ کر فرعون کہنے لگا کہ یہ تو ہمیں جادو معلوم ہوتا ہے، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اس نے ملک بھر سے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا تاکہ کمپٹیشن ہو جائے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کی تمام رسیاں اور لاٹھیاں کھا لی۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر ایمان لائے، ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ فرعون نے ان کو قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکی دی، تو انہوں نے کہا جو تیرے جی میں آئے کر لے، ہم ڈرنے والے نہیں تجھ سے، ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ ایک چیز انہوں نے ایسی دیکھی اور جھٹ سے ایمان لائے اور کوئی ڈر نہیں رکھے کسی کا، تو یہ سچا ایمان ہوتا ہے۔ یہ تمہاری سزا جو تم دینے والے ہو، فرعون سے کہا ان جادوگروں نے کہ یہ جو تم سزا دینے والے وہ عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، پرماننٹ نہیں ہے۔ مجرم آخرکار جہنم میں جائیں گے جو بھی جرم کریں گے، اور ایمان والے سدا بہار جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ تو کتنا ان کا اسٹرانگ ایمان تھا۔ پھر رکو نمبر 4 ہے آیت نمبر 77 سے لے کے 89 تک، جس میں تاریخ بنی اسرائیل کا ایک باب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اسرائیلیوں سمیت مصر سے ہجرت کر جائیں، ان کو لے کے اب ایجپٹ کی طرف جائے، مصر کی طرف جائیں۔ تو کیا ہوا، فرعون نے پھر پیچھا کرنا شروع کیا۔ جب پتہ چلا یہ لوگ نکل گئے ہیں، اب یہ غلام ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو انہوں نے پیچھا کیا اور اپنے لشکر سمیت بحر کلزم میں ڈوب مرا۔ اب یہ بھی دیکھیں بہت بڑا معجزہ تھا، سمندر ایک ہی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کے ساتھ وہی سمندر پار کر رہے تھے، تو وہ سمندر کا جو پانی تھا وہ سکھا دیا گیا، اس کو زمین بنا دیا گیا۔ لیکن وہی سمندر جب فرعون ہی اس میں آ گئے، فرعونی نے پار کرنا چاہا، تو وہ سمندر اپنے پہلی حالت میں آ گیا، یعنی وہ پورا پانی پانی ہو گیا۔ اور یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا تھا۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا، اگر سبق لینا چاہے تو یہ سب سے بڑا معجزہ تھا۔ فرعونی اندر انٹر کیے تو اس میں سارے کے سارے فرعونی ڈوب گئے، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تم پر کتنے احسانات کیے تھے، تمہارے دشمن سے تم کو نجات دی،
तुम्हारे लिए मन और सलवा की सूरत में खाने का भी इंतज़ाम किया। इन्हें रेडीमेड खाने भी इनको मिल रहे थे, कोई पकाने वगैरह की ज़रूरत नहीं थी या ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। और ताकीद कर दी कि हद से ना बढ़ना। मगर मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जब गए तो इन्होंने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आकर शदीद गुस्से का इजहार किया कि ऐ मेरी कौम, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छे वादे नहीं किए थे? ये क्या कर रहे हो? किसकी पूजा कर रहे हो? क्या मैं ज़्यादा देर तुम्हारे पास से दूर रहा हूँ? कुछ दिनों के लिए मैं गया और तुमने ये काम शुरू कर दिया। तुमने मेरे साथ वादे खिलाफी करके अपने आप को अजाब का मुस्तहिक क्यों बनाया? जो भी ऐसा काम करेगा, अल्लाह के अलावा किसकी पूजा करेगा, किसकी इबादत करेगा, वो अजाब का मुस्तहिक होगा, उस पर अजाब आने वाला है। फिर रुकू नंबर 5 है, आया नंबर 90 से लेके 104 तक, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम और सामरी के बारे में आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से बड़े गुस्से के साथ कहा, तुमने मेरे बाद उन्हें गुमराही से क्यों न रोका? ये जो पूजा किए, इससे पहले कि तुम उनको रोकते तो ये पूजा नहीं करते। तो उन्होंने कहा, यानी हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी और सर के बाल ना पकड़े, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये 2 चीज़ पकड़ी हुई थी, गुस्से की वजह से डांट रहे थे। मैं इस बात से डरा कि आप ये न फरमाएं कि सारे ग्रुप्स में तुमने तफरका डाल दिया, इसलिए मैं डर गया था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़ा बनाने वाला जो था सामरी की वजह से ये बछड़ा बनाया गया। इसने सारे गोल्ड वगैरह जो सबके जेवर वगैरह थे वो मेल्ट करके वो बछड़ा बनाया हुआ था। तो सामरी से कहा कि तूने पूरी कौम को गुमराह किया, ये तूने क्या किया? अब दफ़ा हो जाए यहाँ से। ज़िंदगी भर तुझे यही पुकारते रहना है कि मुझे न छूना, मुझे न छूना। अब ये एक बीमारी थी या क्या थी, अलग अलग तफसीरें इसमें आई हैं। जो सामरी था, कहते हैं कि उसको कोई टच भी करता था या वो खुद भी इतनी हिट उसमें हो गई थी, यानी उसके बॉडी में, कि अगर कोई टच करता तो टच करने वाले को भी चटके लगते थे, इतनी हिट थी। और उसकी हिट और बढ़ जाती थी, कहने कोई टच कर रहा है तो उसकी हिट, जो टेम्परेचर था वो पहले से ही गर्म उसकी बॉडी थी, तो जब कोई टच करता तो और गर्म हो जाता। और वैसे भी जो इज़राइली लोग थे वो बड़े बदमाश थे, वो जानबूझ के उसको टच करते हैं और देखते थे, देखो टच करके देखो कैसा करता है। तो वो हमेशा बोलता था कि मुझे छूना नहीं, मुझे छूना नहीं। इस तरह से उसको ये अज़ाब दिया गया है इस दुनिया में भी, कि उसने ऐसी चीज़ की कि किसी और ने नहीं की थी। तो ये हरारत बढ़ने की वजह से वो ये कहता था कि मुझे ना छुओ, और जो छूता था उसको भी चटके लगते थे। एक और तफसीर में आता है कि जो सामरी को छूता था उसको भी बुखार आता था, और सामरी को भी बुखार आता था अगर कोई उसको छूता था, यानी दोनों को, हाथ लगाने वाले को भी और जिसको हाथ लगाया जा रहा है यानी सामरी को, तो उसको भी बुखार आ जाता था। इस तरह भी तफसीर मिलती है। बहरहाल अलग अलग तफसीर आई हुई हैं, तो मैंने कुछ आपको बता दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से कहा, ऐ सामरी, अपने झूठे माबूद को देख, हम उसको जला देंगे और रेज़ा रेज़ा करके दरिया में बहा देंगे। याद रख, सबका माबूद वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये तूने जो स्टैचू बनाया है वो माबूद नहीं है। उसके साथ शिर्क करने वाले आखिरत में पथराई हुई आँखों के साथ आएंगे। जैसे आँख खुले के खुले रहते हैं ना, देखते ही रहते हैं, ऐसे आएंगे। और वो दुनिया के तमाम ऐशो इशरत को भूल जाएंगे। अब यहाँ पर इतनी ऐशो इशरत में हैं, मज़े कर रहे हैं, और दूसरों को जो गरीब जैसे रहते हैं, दीनदार होते हैं, उनको कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, देखो हमसे अल्लाह खुश है। लेकिन वहाँ अपने ऐशो इशरत को भूल जाएंगे। फिर रुकू नंबर 6 से आया नंबर 105 से लेके
115 تک، جس میں قیامت کا ایک منظر اور نزول قرآن کے بارے میں ہے۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں بتا دیں پہاڑوں کو میرا رب دھول بنا کر اڑا دے گا۔ آج پہاڑ اتنے اسٹرانگ نظر آتے ہیں نا، پتھر وغیرہ کے بھی ہے نا پہاڑ، وہ دھول بنیں گے، مٹی بن جائیں گے، اور زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، پورا پلین، اس میں کوئی بھی پہاڑ وغیرہ نہیں۔ اس روز تمام آواز رحمان کے آگے دب کر رہ جائے گی، کسی کی بھی آواز نہیں آئے گی، سب خاموش، ایک سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے، بس وہی ایک آہٹ آواز آئے گی آہٹ کی، باقی کچھ آواز نہیں آئے گی۔ وہاں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کام نہ دے گی، جسے اللہ سفارش کی اجازت دے وہی سفارش کر سکے گا۔ شرک ظلم کا بوجھ اٹھانے والے نامراد ہوں گے، اور جو شخص نیک عمل کرے گا اس کو کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا۔ تو نیک عمل بھی ایمان کے ساتھ ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا قرآن مجید ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، اس میں وعید کی باتیں انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے اتاری ہیں۔ جب تک وحی کا نزول پورا نہ ہو جائے آپ پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ اب اس کے بارے میں مفسرین نے بتایا کہ الگ الگ تفسیریں، ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد کرتے تھے کیونکہ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ جلدی حفظ کر لیں ان آیات کو، اور کچھ نے کہا کہ بھول جانے کے ڈر سے وہ جلدی پڑھنا شروع کرتے تھے، انہیں جبریل علیہ السلام سنا رہے تو ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے بہت سارے جو فقہا جو عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، کوئی پڑھ رہا ہے یا آپ نے قرات لگائی ہوئی ہے تو ساتھ ساتھ آپ نہیں پڑھیں بلکہ غور سے سنیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے تاکہ سمجھ میں آئے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں کہا گیا کہ جب پڑھا جائے تو تم جلدی نہ کرو، اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ دعا کریں اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما، رب زدنی علما۔ کسی چیز کے لیے اضافے کی دعا نہیں بتائی گئی، لیکن علم میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اضافہ کرنا ہے، اس کی دعا بتائی گئی کہ اضافے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ علم میں اضافہ ہو اور ہمیں علم حاصل ہو تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا رب زدنی علما۔ پھر رکو نمبر 7 ہے، آیت نمبر 116 سے لے کے 128 تک، جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کے بارے میں اور ساتھ ساتھ اللہ کی ہدایت کے بارے میں بھی ہے۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، تو ہم نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، ابلیس تمہارا اور تمہارے بیوی کا دشمن ہے، یہ کہیں تمہیں جنت سے نکال نہ دے، ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے کوشش کرے گا جنت سے نکالنے کی، اور پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ چنانچہ ہوا وہی کہ آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئے اور بھٹک گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو ہدایت بخشی اور اعلان فرمایا کہ اے اولاد آدم، اب زمین پر چلے جاؤ، سب کو زمین پہ اتارا گیا اور وہیں رہو اور بسو، اور یاد رکھو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی۔ یاد رکھو زندگی تنگ کیوں ہوتی ہے انسان کی، کیوں مشکلات آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اور آخرت میں ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اندھا اس دنیا میں نہیں تھا لیکن اندھا کر کے اٹھائیں گے، کیونکہ اس دنیا میں وہ اندھا ہی بنا رہا، نظر آ کے بھی وہ انجانا بنتا رہا، دیکھ کے بھی اندیکھا کر رہا تھا، اور آخرت کا عذاب تو بڑا بڑا سخت ہے،
اور باقی رہنے والا ہے وہ۔ کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، جن کی بستیوں میں یہ پھرتے ہیں، وہی راستوں سے گزرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں راستے میں یہ ایسی بستیاں جن کے کھنڈرات کچھ موجود ہیں۔ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ پھر سورہ طٰہٰ کا لاسٹ رکوع اور 16 نمبر پارے کا لاسٹ رکوع آتا ہے۔ 8 نمبر رکوع ہے آیہ نمبر 129 سے لے کے 135 تک، جس میں حق کا انکار کرنے والے اور اللہ کا عذاب اس کے بارے میں آئے گا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، اگر تقدیر الہی طے شدہ نہیں ہوتی تو حق کے انکاری کو عذاب آ لیا ہوتا، یعنی ان کو عذاب نے گھیر لیا ہوتا، ان پہ عذاب آ جاتا۔ آپ حق کے دشمنوں کی باتوں پر صبر کریں اور صبح و شام حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں، اس میں مصروف رہیں۔ اور جو ظالم ہیں، دولت مند لوگ ہیں، ان کی طرف آپ آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں کہ دیکھیں یہ کتنے پیسے والے، ان پہ عذاب نہیں آتا، وہ مشکل میں نہیں ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور صبر کی تلقین کرتے رہیں، کیونکہ اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے، متقی لوگوں کا ہے۔ اگر آپ کے آمد سے پہلے، یعنی آپ کے آنے سے پہلے ہم ان کو ہلاک کر دیتے تو پھر یہ کیا کہتے؟ یہ کہتے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، اب میسج نہیں آیا تو پھر ہم کیا کریں؟ اب آپ آ گئے تو پھر ان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہتی۔ پھر آپ تشریف لائیں تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ انہیں کہہ دیں کہ انتظار کرو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 16 کمپلیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔